یا شیخنی بحر امداد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بممشاد و حبیرہ نامور ہم حذیفہ ابن ادم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخردی سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد از خیال غیر خیش پاک کن قلب مراد از خیال غیر خیش بحر ذات خود شفایم دہز امراض دلی آمین ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انسان اس عالم کے اندر مجاہدے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تمام انسان اس عالم کے اندر مجاہدے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ورنہ عالم ارواح میں کیا روحیں بیکار تھی؟ جہاں روحیں جمع تھی اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تمام انسان اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر مجاہدے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ورنہ عالم ارواح میں کیا بیکار تھے؟ نہیں، مشاہدہ حق میں تھے۔ مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کرنا ہے نا، لیکن وہاں مجاہدہ نہیں تھا۔ تمام فرشتے مشاہدہ حق میں ہیں۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے اندر جو ہے غرق ہیں، اور ان کا مشاہدہ ہو رہا ہے تمام فرشتوں کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جتنے فرشتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے؟ وہاں تو انسان کی روحیں جو وہاں تھی وہاں بھی بیکار نہیں تھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں غرق تھی، لیکن وہاں مجاہدہ نہیں تھا۔ مگر ان کو ترقی نہیں ہے، کیونکہ وہاں مجاہدہ نہیں۔ بس جو جس درجے کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس درجے پر ترقی سمجھے۔ اسی طرح عالم ارواح کے اندر انسان بھی مشاہدہ حق میں تھا، روح بیکار نہ تھی، مشاہدہ حق میں تھی لیکن مجاہدہ نہیں تھا۔ اب اس عالم کے اندر جب حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو مشاہدہ حق بمجاہدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مشاہدہ حق بمجاہدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یوں سمجھو ایک آدمی صبح سے مزدوری پر آیا اور 1 گھنٹہ کام کیا، پھر چلا گیا کہیں کو، مہمان آ گیا اس سے بات کرنے لگا، پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، پھر آگے کام میں لگ گیا، پھر 1 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا، سبزی دینے گیا تھا گھر، اس کے بعد پھر آیا آدھ گھنٹے کے بعد اور پھر آ کر کے 1 گھنٹہ کام کیا۔ اس طریقے سے اس نے دن گزارا۔ ایک مزدور وہ ہے جو صبح سے لگا تھا اور شام تک اپنے ٹائم کی پابندی سے کام کرتا رہا، جو چھٹی کا ٹائم تھا بیچ کا کھانا وانے کا وہ اس نے گزارا، اور مستری سے پہلے ہی اپنا کام پر آ گیا۔ تو اب شام کو جب مزدوری دے گا مالک تو بولو کیسے، کون سے کو مزدوری پوری دے گا اور کون سے کو ادھوری دے گا؟ ہو سکتا ہے اگلے دن منع کر دے کل کو مت آنا تو، یا مزدوری پوری دے دے تو ناک بھون چڑھا کے کہہ دے لے چل کل کو میری برائیاں کرتا پھرے گا، اپنی مزدوری لے جا، کل سے نہ آئیے گا، ہمیں تیری ایسی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جس کا مطلب بیان کیا ہے خلاصہ۔ تو مجاہدے کے بقدر جتنا مجاہدہ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو پالو گے۔ دیکھ لو قرآن شریف میں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے، ایمان لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے، اور ہم ان کو جانچیں گے نہیں، جانچ نہ لیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا، چھوڑ دیا جائے یہ کہہ کر ان یقولوا آمنا، انسان کا آمنا ارے ہم تو ایمان والے ہیں بس، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا
اور وہ آزمایا جانا ہی مجاہدہ ہے۔ سمجھ لینا، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہو، سمجھ کے جاؤ گے تو فائدہ ہوگا۔ تسبیح تو فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اللہ تو فرشتے کر رہے ہیں، گناہ کا کام ہی نہیں۔ سوتے وہ نہیں، کھاتے وہ نہیں، کماتے وہ نہیں، بیوی ان کے نہیں، بچے ان کے نہیں، ہے نا؟ لیکن جو فرشتہ جہاں پیدا کیا گیا تھا آج تک اسی درجے پر ہے، کوئی ترقی اور نہیں۔ 1000 سال پہلے، 20,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے، 1,00,000 برس پہلے جس فرشتے کو پیدا کیا تھا عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اللہ اللہ کر رہا ہے، گناہ کا کام نہیں، نافرمانی کچھ نہیں۔ تو جس درجے پر فرشتے کو پیدا کیا گیا اسی درجے پر موجود ہے۔ اور انسان گھڑی میں اولیاء، گھڑی میں بھوت، ہے نا؟ ابھی تو عبادت میں لگا تو ایسا کہ فرشتے بھی شرما جائیں۔ ساری رات ہو گئی روتے روتے، مصلی بھی بھگو دیا، جگہ بھی تر ہو گئی، اور صبح کو اٹھا تو کسی نامحرم کو گھور لیا، شہوت کے ساتھ دیکھنے لگا کیسی ہے، کالی ہے، گوری ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، کون نہیں ہے۔ تو ساری رات تو عبادت میں ولی بنا رہا اور صبح کو شیطان بن گئے، ہے نا؟ یہ ہے مجاہدے میں کمی۔ اگر جیسا رات رو رہا تھا دن میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا، تو اب اس کو عروج ہوتا، یہ اللہ کے ولیوں میں درجہ حاصل کرتا۔ اور بعض تو ایسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس انسان سے ملاقات کے لیے آئے، مصافحہ کرنے کے لیے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا عجیب حال، جنہیں ہمارے سے بڑا کوئی ولی اللہ ہی، اللہ 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 اللہ، دل بھی عجیب نورانی، چہرہ بھی نورانی، آنکھیں بھی نورانی، رواں ہمارا نور میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، وہ جو اثرات تھے، وہ حالات تھے جو یہاں مجلس میں تھے وہ نہیں پھر رہتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، گاہے گاہے، کبھی کبھی ایسے بھی حالات آنے چاہیے تاکہ حقیقت کا ذائقہ پتہ چلے۔ جو آدمی روزانہ مٹھائی کھاتا اسے نمکین کا کیا پتہ، ہے نا؟ جو آدمی نمکین کھاتا اسے میٹھے کا کیا پتہ؟ جس آدمی کو تندرستی ہو اسے بخار کا، بیماری کا کیا پتہ؟ پتہ تو اسے چلے گا جس کو بیماری آئے، پھر تندرستی کا اللہ کا شکر ہے، اب اللہ کا شکر ہے روٹی کھانے لگا ہوں، نیند آنے لگی ہے، شکر ادا کر، کیسا مزے سے کہہ رہا ہے، کیونکہ مصیبت آ چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری وہ حالت رہے جو یہاں رہتی ہے، مجلس میں میرے پاس جو حالت رہتی ہے، اگر تمہاری گھر جا کر بھی ہر وقت یہی حالت رہے تو چلتے جاتے راستے میں فرشتے بھی تم سے مصافحہ کرنے لگے، اتنے بڑا مقام کو پہنچ جاؤ۔ لیکن کبھی کبھی پھر انسان کو ہمیں دکھانا ہے نا، انسان کس درجے کا ہماری مخلوق ہے، ہمیں یہ دکھانا ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ اس عالم کے اندر انسان کو برائے مشاہدہ بمجاہدہ بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کو، اس کے انوارات کو دیکھو، لیکن کس کو دکھائی دے گا؟ جس کا جتنا مجاہدہ ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ رات کو تنہائی میں بیٹھے حدیث شریف پڑھ رہے تھے، یہ لکھ رہے تھے، اچانک سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ ڈرے، یہ اندر کون آ گیا؟ باہر سے کواڑ بند ہے، اندر کون آ گیا؟ تو فرمایا، آپ کون؟ انہوں نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اور ملک الموت کا نام سن کے سب کی نبضیں ڈھیلی ہونے، ملک الموت آ لیا بھائی لے، حالانکہ پتہ ہے آوے گا، اور کب آوے گا یہ پتہ نہیں، جب اتنی غفلت ہے۔ اب آ گیا تو اب ڈر رہے ہو؟ کیا مجھے لینے آئے ہو؟ نہیں لینے نہیں آئے۔ اور اب ذرا کچھ سکون سا ہوا، لینے نہیں آئے۔ اور کہا کہ نماز میں تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے مسجد میں، جب آپ نماز کو جاتے ہیں، جو آدمی جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا مسجد میں تو ملک الموت کی نگاہ میں ہو جاتا ہے، کون جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، کون مسجد میں آ کر کے پابندی سے، ملک الموت کی نگاہ میں ہو جاتا ہے۔ جب روح نکالنے آئیں گے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو فرمایا نماز میں تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے،
فجر کی نماز میں ابھی کافی دیر ہے، جی چاہا کہ لاؤ آج گھر ہی ملاقات کریے۔ اللہ گھر ہی ملاقات کرنے آ گئے ملک الموت۔ کیسی محبت پہلے سے ہو گئی ان کو، جب روح نکالنے آئیں گے تو اچھا سلوک کریں گے، برا؟ کیسی دوستی ہو گئی۔ تو فرمایا اچھا اگر تمہیں ان سے محبت ہے تو کوئی ایسا نسخہ بتاؤ نا کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، ایسا نسخہ بتاؤ پھر کوئی۔ فرمایا لاؤ کاغذ قلم، کاغذ قلم اٹھا کے لکھ کے دے لو۔ اللہ اکبر۔ جو وہ چلے گئے تو اٹھا کے کاغذ کو دیکھا، اس پہ لکھا ہوا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس یہ لکھا ہوا۔ جو آدمی اپنے کو مٹا دے گا اور اللہ کے آگے توبہ کرتے، میں نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی استغفر اللہ نہیں پڑھ سکا، جیسا مجھے رہنا چاہیے تھا اللہ میں نہیں کر سکا، جیسی تیری بندگی کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ بس یہ استغفار اللہ کو پسند ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ مجھے آئی بات؟ یہ ہے مقام۔ ایک بزرگ تھے جو کہا کرتے تھے، جو کہیں جو بھی جاوے بس مر کے چلا جا، خبر کچھ دیتا نہیں، کیا گزری کیا نہیں گزری، کیا ہوا کیا نہیں، بتاتا ہی نہیں کوئی۔ بس جب بھی آئیں یوں کہیں، کسی نے کہا جی تو یہ اپنے بس کی بات ہے۔ ہاں بس کی کیوں نہیں ہے؟ ہم بتاویں گے، جو ہمارے جو پہ بیتے گی ہم سارا بتا دیں گے۔ کہا جی کیسے بتاؤ گے؟ اگر ایسے بتانا، کاغذ اور قلم ہمارے اس میں رکھ دینا، کاغذ اور قلم ہمارے قبر میں رکھ دینا اور 3 دن کے بعد نکال لینا، جو کچھ بیتے گی سب لکھ دیں گے۔ اب انتقال ہو گیا، لوگوں نے وصیت کے مطابق جیسے کہا تھا، قلم کاغذ کا گڈھا، اور کیا پتہ کتنا لمبا چوڑا لکھیں گے، کاغذ کا گڈھا ہے، قلم دوا، تو اس میں رکھ دی۔ 3 دن کے بعد کھول کے دیکھا، سارے کورے، سارے کورے۔ ارے ایک طرف دیکھا کونا بھی لکھا ہوا ہے، یہاں کے حالات یہیں آ کے پتہ چلیں گے، اتنا لکھا ہوا ہے۔ چیز پردے میں رکھی اللہ نے غیر کی، اسے کیوں ظاہر کریں گے؟ نبیوں نے نہیں کی تو ولی کیسے کر دیں گے؟ تو سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اللہ والوں کے حال کہ وہ اتنے بڑے درجے کو کیسے پہنچے؟ اس طرح پہنچے کہ انہوں نے محنتیں اٹھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ یا رمضان میں یہ قرآن پڑھا سنے لو، اسی میں مصیبت آ رہی، بھائی کتنا پڑھ دیا سپاہی، کتنا پڑھ دیا، کتنا پڑھ دیا حافظ جی نے، بھائی وہاں تو تھکائی دی۔ وہاں ایک رکعت میں پورا قرآن شریف 30 پارے پڑھ دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں ایک قرآن رات کو، ایک قرآن دن میں، 60 قرآن شریف ایک مہینے میں پورے فرمایا کرتے تھے۔ دیکھا مجاہدہ کتنی مشقت اٹھائی، جس کو نیند بھی آتی ہو، سونا بھی ہو، کھانا بھی ہو، تھکن بھی ہو، بڑھاپا بھی ہو، بیماریاں بھی ہوں، اور پھر وہ اس پر مضبوطی سے جمع رہے، تو یہ مجاہدہ ہوا نہیں، جہاد ہوا نہیں ہوا؟ تو اس کو جیسا انہوں نے قربانیاں دی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دروازے کھولے۔ چونکہ طرح طرح کا مجاہدہ ہے، ایک ہی بات تھوڑا ہی ہے، نفس کی مخالفت اور مقاومت جسے مجاہدہ کہتے ہیں، بلکہ طرح طرح کے انفرادی، اجتماعی، حقوق اللہ سے متعلق بھی، حقوق العباد سے متعلق بھی۔ بیوی کہہ رہی ہے تم تو ماں کو بھائیوں کو چاہو، بس ہمیں کچھ نہیں دیکھتے۔ ماں باپ جو کہیں تو لگائی کا ہو گیا، بس تو کون بیٹھا ادھر؟ یہ ماں کہہ رہی تھی تو لوائی کا ہو گیا، پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ ہماری خبر ہی نہیں لگتا، ہوگا بڑا پن میں رہے، دماغ خراب، حالانکہ بیچارہ پڑوسیوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی ادھر کو کبھی ہل جائے، ادھر کو آگے کو ہو جا۔ سمجھ میں آئی؟ تو ہر وقت نستر چبھائے جا رہے ہیں، چبھائے جا رہے ہیں، بیوی کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی بھائیوں کی طرف سے۔
ایک بیچارہ مالدار تھا، 2 بھائی غریب تھے، تو وہ غریب سے بھائی تھے، بھائی جا رہا بڑھتا ہوا، خوب سخاوت کر رہا ہے، خوب خرچ کر رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ تو ان بھائیوں نے صلاح کر کے کہا اگے اسے پٹو چھیتو۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو داب لیا، تو انہوں نے کہنے لگا سارا اپنا آپ کھا رہا، ہمارا حصہ بھی کھا گیا اور سارا لوٹ لیا۔ اور کہنے لگا جی میں نے کیا لوٹ لیا؟ ان کا میں تو ان کو اور دے رہا ہوں، چھکا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، ان کا بھرتا ہی نہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں تو نے کھا لیا مار لیا۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تو میں اور دے دوں گا، جان چھوڑو میری اور دے دوں گا، جان چھوڑو، کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے خسر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ یہاں چندیڑی میں باغ تھا، زمین تھی، 30-35 بیگھے کتنی زمین تھی، تو 2 بھائی اس پر قابض، ایک بھائی تو قابض رہتا ہی تھا، لیکن دوسرا چونکہ ان کی ہاں ملا ہوا تھا، اس لیے دونوں ایک رہتے تھے۔ تو ہمارے خسر صاحب کو کئی دفعہ مارا، باغ میں چلے گئے، اگر جا کے دیکھا بچہ ساتھ میں ہے کوئی، ایک بیر توڑ لیا یا ایک شریفہ توڑ لیا، بس اس پہ دونوں آ کے پل گئے۔ تیرے باپ نے لگایا تھا یہاں، تھا مصیبت ہم بھرے اور آ کے یہاں تو توڑے، اور ایسا کر دیا کہ اٹھا کے لے گئے، پانی مشکل سے منہ میں ڈالنے۔ تو ہمارے ساس وغیرہ گھر والے برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کا بیڑا غرق کب کو ہوگا، کیا ہمارا حق نہیں بیٹھتا اتنا بھی، ہم تو کبھی کچھ لیتے ہی نہیں۔ تو آپ خاموش، کچھ نہیں، زبان سے کچھ اف تک نہیں۔ یہ تھوڑا ہی بول لے گا، یہ نہیں بولنے لگا بھائیوں کی شان میں چاہیے سے گلا بھی گھونٹ دیتے ہو آپ، کچھ نہیں، نہ ہوں نہ ہاں، بس چپ خام، اتنا صبر کا بن۔ تو یہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرشتوں کو بھی سنا کبھی گتھم گتھا ہو رہے ہوں، فرشتے نے دعوی لیا تو ہی اللہ والا زیادہ بن رہا ہے، میں نے اللہ اللہ کرتا ہے، سنا کبھی نہیں؟ تو اس کو فرما رہے ہیں طرح طرح کے انفرادی اور اجتماعی حقوق اللہ سے متعلق بھی اور حقوق العباد سے متعلق بھی، اعضائے جسمانی ظاہری سے متعلق بھی اور باطنی سے متعلق بھی حساب لگانا پڑ رہا ہے، کتنا زیور ہے، کتنا روپیہ ہے، اور اس پر کتنی زکوٰۃ بیٹھتی ہے، کتنا قرضہ ہے، اور قرضے سے بچ کر کتنا بچا ہے، اور اس کا حساب لگانے میں مصیبت بڑھ رہا ہے۔ اب اتنی زکوٰۃ بیٹھی، پھر اس زکوٰۃ کو الگ کر لیا، پھر جہاں جہاں ضرورت تھی اس کا مصرف تھا وہاں خرچ کر رہا ہے۔ بولو مجاہدہ ہے کہ نہیں ہے؟ نا جہاد۔ اب 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 روپے میں سے 25 روپے زکوٰۃ کے نکال رہا ہے۔ اب وہ ابھی دیکھ رہا ہے 25 روپے 1000 میں سے ہر سال نکالنے پڑیں گے، تو اب کے 25 گھٹ گئے، پھر 50 گھٹ گئے، پھر 75 گھٹ گئے، پھر 100 گھٹ گئے، بھائی یہ تو 1000 ہی ختم ہو جائیں۔ آ گیا شیطان، آ گیا نفس۔ لیکن اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1000 دیے تھے اور اس میں سے ہم سے 25 مانگے ہیں زکوٰۃ کے، ہم نے 25 ادا کر دیے، اور یہ جو باقی بچے ہیں 975 باقی بچے ہیں، یہ دیکھ کتنے ہیں، ان سے تو نمٹ لے پہلے۔ انہیں تو دیکھ رہا ہے جو 25 گئے، یہ نہیں دیکھتا جو 975 بچے ہیں۔ اللہ والا ادھر جاوے گا اور غیر اللہ ادھر والا ادھر جائے گا۔ ایک دفعہ ہم چندے میں گئے، کئی سال، کتنے سالوں کی بات ہو گئی، ایک آدمی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھائی 2 مدرسے میں کچھ، تو جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ لو جی 10 روپے دکھائے۔ انہوں نے کہا بھائی 10 روپے، اور کہنے لگا صبح سے پتہ نہیں 10 رسید کٹ چکی، صبح سے 10 روپے، 10 میں بھی دیکھو کتنے بیٹھے ہیں، صبح سے کتنی رسید کٹ چکی میری، تقریباً 10 رسید کٹ چکی۔ میں نے اس کی طرف کو دیکھا، میں نے کہا بھائی صاحب ہمیں چندہ نہیں چاہتا تمہارا، بس تم ایک رسید لا کے دکھا دو صبح سے اب تک کی، ایک رسید لا کے دکھا دو صبح تک کی، جی ہم تمہیں جتنا تمہیں خرچ کیا اس سے زیادہ تمہیں دیں گے۔ جلدی سے اٹھ کے چلا، جنہیں ابھی لاوے گا اٹھا کے بکسا، جلدی سے اٹھ کے چلا، ادھر گھوموں گا، لو جی بس تم 100 روپے رکھو جو، نہیں رسید لا کے دکھا، ہمیں نہیں چاہتا چندہ تیرا، ہمیں نہیں چاہتا، لاوے ہی نہیں رسید، ہو تو لاوے بھی۔ ہم نے پہلے چہرہ پڑھ لیا کہ جھوٹ بول رہا کہ سچ بول رہا، ایسا دینے والا ہے جو روزے سے بھی نہیں ہے وہ دھیلا دے دے گا۔ تو یہ ہے مجاہدہ، اور مجاہدہ جب کرے گا تو مشاہدے میں آسانی ہوتی چلی جائے گی، پھر وہ مجاہدہ نہیں رہے گا، مشاہدہ ہی رہ جائے گا۔ یعنی وہ مشقت اور وہ محنت، وہ مقاومت، وہ مخالفت سوچ کر رہ کر مختلف مضامین اختیار کرتے ہوئے نہیں رہے گی، وہ تو اس کی طبیعت بن جائے گی، مجاہدہ نہیں رہے گا۔
سمجھ میں آ گئی؟ اب اور آسان کر کے سمجھاؤں، کیا بتاؤں؟ ہندی کی چندی کرنی پڑے جو وقت لگے، ورنہ میں پڑھتا چلا جاتا۔ ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ جتنی سنتوں کی پابندی کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، تو سنتوں کی ٹوہ لگائی کہ کون سا طریقہ ہے جو میں حضور کا اختیار کروں اور اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اسے معلوم ہوا کہ مسجد میں جب جاؤ، جب جوتا نکالو تو پہلے کون سے پیر میں سے نکالو؟ بائیں میں سے، اور جب پہنو تب، اور مسجد میں کون سا پیر رکھنا؟ بایاں پیر نکالنا ہے، داہنا پیر مسجد میں رکھنا ہے، اور جب نکلے باہر تو پہلے کون سا پیر؟ بایاں، اور جوتا کون سے میں؟ بولو، مشکل پڑ گئی نہیں پڑ گئی؟ ہے نا؟ بایاں پیر مسجد سے نکالنا ہے اور جوتا داہنے پیر میں پہننا ہے۔ تو اب جوتے پہ کیسے کریں گے؟ اب پہلے غور کرنی پڑے گی کہ سنت پر عمل میرا ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ اب جب جوتا نکالتا ہے دھیان کرتا ہے بائیں سے، اگر کبھی داہنے سے نکل گیا اوف، دوبارہ سے ہٹا کے پھر بایاں پیر کے نکال کے پھر مسجد میں سیدھا پیر رکھتا ہے۔ اسی طرح نکالنے میں غور کرنا شروع کر دیا، پہلے سے سوچ کر۔ اب اس کی عادت ہو گئی، اب جب بھی نکالتا ہے جا کر سوچنا نہیں پڑتا اسے، بس بایاں پیر سے جوتا نکالا اور داہنا پیر مسجد میں رکھا، دعا پڑھ کے چلا گیا۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، ایک مخالف کھڑا دیکھ رہا تھا کہ مسجد سے نکلیں گے، دیکھو سنت کے مطابق نکلتے ہیں، سنت کے خلاف نگاہ۔ مخالف کی نظر تو کمیوں پر ہوتی ہے نا، مخالف کی نظر جب بھی جائے گی کمیوں پر جائے گی، خوبیوں کو تو دفن کر دے گا، وہ خوبیوں کو دفن کر دے گا اور برائیوں پر نظر جائے گی۔ تو کھڑا دیکھ رہا تھا، حضرت بات کرتے کرتے ہاتھ پکڑے تشریف لائے، اور آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں ادھر کو، اور جوتوں کی طرف نگاہ ڈالی، اور ایک دم سے باہر پیر بایاں نکالا، جوتے پہ رکھ لیا، بایاں پیر باہر نکال کے جوتے پہ رکھ لیا، اور سیدھے پیر میں پہن کر کے سیدھے چلتے ہو۔ سوچنا نہیں پڑا انہیں، کھڑا ہی نہیں ہونا پڑا، توجہ ہی نہیں، کیوں کہ ان کی طبیعت میں عادت بن گئی تھی سنت پر عمل کرنے کی۔ جس آدمی کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو اور کسی دن وہ بائیں ہاتھ سے کھانا پڑ جائے، لقمہ بقمہ دے لے کسی وجہ سے، تو بولو کھٹک ہوگی نہیں، پریشان ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ عادت سیدھے ہاتھ سے پڑی ہوئی ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ جس کو بائیں ہاتھ سے عادت پڑی ہوئی ہے اسے سیدھے ہاتھ کو برا لگتا ہے۔ تو عادت تو اپنی صحیح کر، عادت ڈال تاکہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو جائے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں، یعنی پھر وہ مجاہدہ نہیں رہے گا، مشاہدہ ہی رہ جائے گا، یعنی وہ مشقت اور وہ محنت، وہ مقاومت، وہ مخالفت سوچ کر رہ کر مختلف مضامین اختیار کرتے ہوئے نہیں رہے گی، وہ تو اس کی طبیعت بن جائے گی، مجاہدہ نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اس پر اعتراض پیدا ہوا، ایک اشکال پیدا ہوا، وہ یہ ہے جب مجاہدہ نہیں رہے گا تو ہم تو پھر فرشتوں جیسے ہو جائیں گے۔ جب مجاہدہ نہیں رہے گا تو اجر بھی نہیں ملے گا، جیسے فرشتوں کو کوئی اجر نہیں ملتا، اجر ملتا تو ترقی ہوتی۔ تو جب مجاہدہ نہیں رہے گا تو پھر وہ اجر بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا نہیں، اجر تو ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت تو تا زندگی مجاہدے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی تھی، یا نہیں ہے؟ ساری زندگی سنت پر عمل کرنے کی ہے نہیں، اور جب ہے تو نیت آپ کی ہمیشہ کی ہو گئی، تو ہمیشہ آپ کو نیت کی وجہ سے اجر بھی ملتا رہے گا۔ اور جب یہ نیت تھی تو انما الاعمال بالنیات، وہی اجر ہے، اجر کہیں نہیں گئے۔ بھئی یوں کہو کہ طبیعت شریعت بن گئی، پہلے تو طبیعت پر چلتا تھا، جب اس نے عادت ڈالنی شروع کی تو پھر اس کی طبیعت شریعت بن گئی۔ اب جب بھی بولتا ہے شریعت، جب چلتا ہے شریعت، جب جوتا نکالتا ہے جب شریعت، جب پہنتا ہے جب شریعت۔ سمجھ میں آئی نہیں؟ شاید آئی نہیں آئی؟ تو طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے تو اجر کہیں نہیں گیا۔ تو یہ کہنا کہ مجاہدہ والے کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو کام کا اور ایک اس پر مشقت اٹھانے کا، ایک تو کام کا اور ایک اس پر مشقت اٹھانے کا، اور جو مجاہدے سے نکل گیا اسے ایک ثواب ملے گا نہیں، اس کو بھی دوہرا حصہ ملے گا۔
ایک آدمی شروع میں محنت کر رہا ہے تو ایک مشقت اٹھا رہا ہے اور ایک کام بھی کر رہا ہے، تو مشقت اٹھانے کا بھی اجر اور جو کام کر رہا ہے اس پر بھی اجر، اور جو مجاہدے کی ضرورت نہیں رہی، عادت بن گئی اس کی بھلائی کی، تو وہ مجاہدے سے نکل گیا، اسے ایک ثواب ملے گا، تو گھاٹا ہو گیا۔ تو فرما رہے ہیں نہیں، اس کو بھی دوہرا حصہ ملے گا بر بنائے نیت، تو اس کی نیت چونکہ سنت پر عمل کرنے کی ہے، اب جب عادت نہیں تھی اب عادت ہو گئی، نیت تو عمل سنت پہ کرنے کی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو اجر دگنا ہوگا یا گھٹ جائے گا؟ تو یوں کہنا جب مجاہدہ نہیں رہا تو ثواب کیا ملے گا؟ اب جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں، مامور بہا منہی عنہا، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا، ان سب آیت کا امتثال بمشاہدہ سہل تر ہو جائے گا، اس پر عمل کرنا آسان تر ہو جائے گا۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اس میں ہے بِأَعْيُنِنَا، بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس اضافے کی کیا وجہ تھی؟ جب یہ بِأَعْيُنِنَا فرما دیا تو اب وہ کام آسان ہو گیا، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گیا مشاہدہ۔ اسی مشاہدے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر بیان کر دیا ہے، جس کو تعبیر کیا ہے احسان کے ساتھ۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اسلام، ایمان، احسان، تین چیزیں ہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو وہاں کانا ہے، انہو ہے، ورنہ حقیقت میں کون دیکھ سکتا ہے؟ حقیقت میں کون اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ یوں کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھ سکے کوئی اللہ تعالیٰ کو؟ فرشتے نہیں دیکھ سکے، اور تو کون دیکھے گا؟ جو وہیں ہیں پاس ہی، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، ہم تم تو کون ہیں جو دیکھ سکے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا حقیقت میں کون دیکھ سکتا ہے، پھر وہ بھی تو مشاہدے کے متعلق بیان ہے۔ رہی عبادت تو اس بندے کی زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر عمل، زندگی کی ہر سانس عبادت ہے۔ ہم وقت اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، کسی کے پاس مال ہے زکوٰۃ دینے کا موقع ہو، یا حج کرنے کا موقع ہو، یا قرآن شریف کی آیت تلاوت کرنے کا موقع ہو، یا کسی کو شوق ہو اللہ تعالیٰ کا نام لینے اور ذکر اللہ کرتے رہنے کا، کوئی کام اس کا متعین نہیں، سب عبادت ہے۔ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا عبادت ہوا نہ ہوا؟ جی، وہاں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں پڑھ رہا، بلکہ زبان بند۔ اب بتلاؤ یہ بیت الخلاء میں جانا اس کا عبادت ہوا کہ نہ ہوا؟ ہے نا؟ عبادت ہوا نہیں؟ کرتا قمیص آپ نکال رہے ہیں، پہلے بائیں آستین سے نکالا، حالانکہ تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ عبادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس بندے کا کوئی عمل بھی عبادت نہیں، بلکہ متعین نہیں، بلکہ ہر وقت اس کا عبادت کے اندر داخل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عبد کہتے ہیں، عبد، اور عبد یعنی غلام کا ہر کام ہر وقت خدمت گزاری کا ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ تو غلام کا کام کیا ہے؟ ہر وقت خدمت گزاری کا، کوئی کام اس پر متعین نہیں۔ بندہ انسان مومن ملازمت کے طور پر نہیں ہے، نوکر کے طور پر ہے، سمجھنا؟ بندہ انسان مومن ملازمت کے طور پر نہیں، نوکر کے طور پر نہیں ہے، اس کی ہستی تو غلامیت کے طور پر ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ غلام۔ ایک آپ نے مزدور رکھا یا نوکر رکھا، ماہانہ روپے دیتے ہیں اسے، آپ جو کام اس کی ڈیوٹی میں لگایا گیا تھا، اس تیرے ذمہ یہ کام ہے، اس کی نوکری گھاس کرنے کی ہے، اس کی ہے، صفائی کرنے کی ہے، بہت اچھے۔ اب ایک دن آپ اسے کہنے لگے بھائی ذرا ہمارے بیت الخلاء میں سے گندگی صاف کر کے وہاں کوڑی پہ ڈال لیو، تو کھڑا ہوگا، سوچے گا نہیں سوچے گا؟ نوکری اس بات کی تھوڑی تھی میں تمہارے پخانے صاف کروں، میری تو اس بات کی نوکری تھی کہ گھاس کرنا اور گوبر وغیرہ کا یہاں سے صفائی کرنا، یہ تو میری نوکری ہے۔ تو یہ نوکر کہہ سکتا ہے، اور
ملازم کہہ سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، لیکن غلام، جو غلام ہوگا اس کے لیے کوئی کام مقرر نہیں۔ آقا جب چاہے، جس قسم کا چاہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا، اوسط سے اوسط، جس کام کو چاہے کہہ دے۔ بیت الخلاء صاف کرو، بہت اچھا جی۔ مہمان کے پاؤں دباؤ، بہت اچھا جی۔ بازار سے سودا لاؤ، بہت اچھا جی۔ اور نوکر کام کے لیے، کسی خاص کام کے لیے رکھا گیا ہے، اس کام کے علاوہ اور کام آپ اس سے نہیں لے سکتے۔ لینا چاہے تو انکار کر دے، اس کو حق ہے، بخلاف غلام کے اس کی تو پوری ذمہ داری ہے۔ ناراضگی ہو تب، مرض ہو تب، سختی ہو تب، پسند ہے تب، ناپسند ہے تب، غرضے کے جس حال میں رکھے اور جس نام سے پکارے گوارا ہے، اس کا کوئی کام مقرر نہیں ہے۔ تو اس انسان غلام کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے کے سارے عبدیت کے تحت ہیں، غلامیت کے تحت ہیں۔ اس کو تو بلا اجازت بولنا بھی جائز نہیں، اٹھ کر جانا بھی جائز نہیں، ہر چیز آقا کی اجازت پر ہے، ہر چیز آقا کی اجازت پر ہے۔ اور شعبے اس زندگی کے بہت ہیں۔ پھر جن کو ظاہری طور پر عبادت کہا جاتا ہے، صرف وہی نہیں ہے، اس سے ہٹ کر جن کو عبادت نہیں سمجھا جاتا، عبادت نہیں کہا جاتا، عبادت نہیں جانا جاتا، وہ بھی عبادت ہے۔ جس کا خیال عبادت نہیں ہے، جس کا تخیل عبادت نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ملازمت کے بھی، اجارے کے بھی حدود ہیں، اس کی شرطیں۔ لو بھائی زمین دے رہے ہیں، ہم زمین رکھ لو ہماری، جی جب ہم پیسے دے دیں گے تو ہمیں زمین چھڑا لیں گے، ہے نا؟ تو یہاں بھی بندگی ہے۔ کیوں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم نے بو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں، اور پیسے دینے کا اس کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ اور لے لے، ہم سے قرضہ ہو جائے اس کے ذمے، ہم اس کی زمین ہی ہڑپ لیں۔ تو یہ بندگی ہوئی کہ گندگی ہوئی؟ گندگی۔ اور بندگی کیا ہے؟ رہن رکھنا جائز نہیں جس طرح رکھتے ہو، اور اگر گروی رہن رکھ رہے ہو تو اب جو تم زمین سے فائدہ اٹھاؤ، اس زمین میں جو خرچہ ہوا ہے کھیتی میں، اس خرچے کو کاٹ کے جو نفع بچا اس کو جمع خانے میں رکھتے رہو۔ جب اس زمین سے تمہارے جتنے تم نے روپے دیے تھے تمہارے وصول ہو جائیں، خرچ مزدوری وغیرہ کاٹ کر، اب زمین تمہاری نہیں، واپس کرو۔ ہے بندگی نہیں؟ اگر ایسا نہیں کرتا تو بندگی ہے کہ گندگی؟ یہ تو یہ سوچ رہا ہے یہیں رہنا دنیا میں، کیا مجاہدہ ہے؟ یہ تو مزے اڑا رہا ہے، ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک بزرگ ایک آدمی کے پاس گئے، یوں سنا ہے تم مکان بیچ رہے ہو؟ ہاں جی مکان بیچ رہے ہو۔ کیا مانگ رہے ہو؟ کہ جی مانگ تو اتنا رہا ہوں۔ لوگ کیا دے رہے ہیں؟ اتنا دے رہے ہیں۔ اچھا، تو فرمایا بس جی میں تو اتنا کا دے دوں گا۔ کیوں؟ کیا چوری کا ہے؟ نہیں جی مجھے قرضہ دینا ہے، بڑا پریشان ہوں، اتنی قیمت سے بک نہیں رہا۔ انہوں نے فرمایا تمہاری مکان کی اتنی قیمت نہیں جتنی تم مانگ رہے ہو، بلکہ یہ تو زیادہ قیمت کا ہے، زیادہ قیمت کا ہے۔ بیچارہ شرمندہ ہوا، اجی زیادہ جتنے میں مانگ رہا اتنے میں نہیں کو دے رہا، میں تو بڑا پریشان ہوں، کو خرید لے۔ اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور گرے گا، اور پریشان ہوگا، اور تباہ ہوگا، جب پھر دے گا سستے داموں میں ہاتھ لگ جائے۔ اس لیے بعض لوگ چور بازار میں جاتے ہیں، جو چوری کا مال جہاں بکتا ہے سستے داموں میں ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ بندگی ہے کہ گندگی ہے؟ یہ مجاہدہ کر رہا ہے، یہ جہاد کر رہا ہے نفس سے۔ ترقی ہوگی سے کہ یہ تنزلی ہوگی؟ ترقی اوپر چلے گا نیچے گرے گا؟ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اجارے کے بھی حدود ہیں، اس کی شرطیں ہیں، اس کی بھی قیدیں ہیں، کب تک کام لوگے، کیا کام لوگے، کیا دو گے، یہ شرطیں ہو رہی ہیں۔ سال بھر میں کتنی چھٹی دیا کرو گے، ان چھٹیوں کی تنخواہ دو گے یا نہیں دو گے، یہ سارا حدود ہیں شریعت کے۔ اگر بیمار ہو گیا تو کام تو میرے سے ہوگا نہیں، مجھ سے تب بھی مجھ سے تو کام ہوگا نہیں، تب بھی مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا جب بیماری ہو گئی خدا نخواستہ؟ مہینے میں 3 دن بخار میں ہو گیا مبتلا تو 3 دن کی تنخواہ کٹے گی یا مجھے ملے گی؟ یہ نوکری اور ملازمت کی شرطیں ہیں۔ بولو کریں کہ ہم اس کو طے نہیں کرتے۔ میں نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے،
میں نے حضرت سے جا کے باتیں ان کے متعلق معلومات کی تو حضرت نے فرمایا بہتر ہے چھٹی طے کر لی جائے۔ ہم نے آ کر مقتدیوں سے کہا بھائی چھٹی طے کرو، میری چھٹی کتنی ہے؟ ہر ہفتے چھٹی ہوتی ہے ایک دن کی، ایک دن کے لیے گھر میں گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں، جن کے بیوی بچے وہیں ہیں انہیں کبھی جانا ہو تو بیوی بچوں سمیت جاتے ہیں 2-4 دن کو وہاں جہاں جانا ہے نا، وہ سارے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ تو کوئی کچھ کہہ رہا کوئی ارے جب ضرورت ہو چلے جا کرو، نہیں کل کو کہنے لگے تو وہیں پڑا رہے گھر ہی، یہ تو باہر سفر میں رہے پھر کیا ہوگا جھنجھٹ نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے سال بھر میں جا رہا ہوں، اور امام کا خاص طریقے سے اگر چلا جائے ایک دن کو سال بھر میں تو 5 نمازیں پڑھیں گے مقتدی، اور نئے آدمی آتے رہیں گے محلے، کوئی اس فجر میں نہیں آیا، کوئی ظہر میں آیا، کوئی ظہر میں نہیں آیا، عصر میں آیا، تو ہر نماز میں کوئی نہ کوئی پوچھے گا بھائی امام صاحب کہاں ہیں؟ کہنے گھر گئے۔ اچھا دوسرا نماز امام صاحب کہاں ہیں؟ گھر گئے۔ پھر اور کوئی آپ امام صاحب کہاں ہیں؟ گھر گئے۔ اب جب 20 آدمیوں نے 20 دفعہ پوچھا تو امام صاحب آ لیے ایک دن لگا کے، تو آتے ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب کہاں گئے تھے بہت دنوں آئے، بہت آگے تو لگ جائے گی اس کے بدن میں سارا ناش ہو جا، 1 سال میں تو 1 دن کو گیا تھا، یوں کہا کتنے دنوں میں آئے؟ کہیں گے نہیں ہوتا۔ نمبر گیا دعوت میں کھانے کا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آج تو ان کی حافظ جی کا کھانا جائے گا، دال پکا لو، چلو دال پکا لو۔ اگلے کے گھر گیا نمبر، انہوں نے کہا بھائی دال پکا لو، امام صاحب کا نمبر ہے دال پکا لو، دال پکا لی۔ تیسرے کے گھر گیا تیسرے دن دال پکا لو، 1 ہفتے تک دال ہی دال ہے نا۔ تو حافظ جی نے کہا بھائی تھارے کوئی رہانی کا محلے میں جو کچھ اور پکاوے کوئی دال ہی دال نہیں، تو کیا کہ حافظ جی کو انگائی لگ گئی، ہمیں تو اتنے اکرام میں اڑد کی دال بنوائی اور مسری کی دال ملا کے چاروں دالیں بنوائی۔ حافظ جی کا دیکھو دماغ کہاں جا لیا ہے نا۔ یہاں دربار والی مسجد میں ایک امام آیا بیچارہ، پتہ نہیں کہاں کا تھا، تو وہ 2 جگہ کھانا کہلوایا کرے، ایک وہاں ایک وہاں۔ اب وہ لوگوں کو جو پتہ چلا وہ کہا جی نمبر تو اس کا تھا، کھانا وہاں سے 2 جگہ سے کیوں آیا، 2 جگہ سے کیوں منگوایا؟ تو کہنے لگا اب ایک جگہ کا پسند آیا، دوسری جگہ تو کھا لوں گا، بھوکا مروں گا، یہاں میری ماں بیٹھی ہیں، اور سارے چپ ہے نا۔ تو بیچارے حکیم فروغ الرحمان صاحب کہا کرتے تھے وہاں محلے میں کہ جس دن امام صاحب کا نمبر آوے اچھے سے اچھا کھانا پکانا چاہیے، پکا لو دال، ادل بدل ہوتا رہے۔ تو اس کو یہ ساری چیزیں طے کرنے کی ہیں، تو ہم نے طے کر لی 4 چھٹی، میں نے کہا مہینے میں 4 چھٹی، اس کی کوئی تنخواہ بند ہو گیا، دیکھو پھر دیکھ لیں، یوں کہا تھا نا کہ یہاں کو بیٹھ کے کر لیا کرو کام،